اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب ہم نے کہا آپ سے، اِنَّ رَبَّكَ، یقیناً آپ کا رب، احاط بالناس، لوگوں کو گھیر لیا ہے، احاطہ کر لیا ہے۔ سابقہ آیات میں پچھلی قوموں کا جو رویہ رہا اس کے بارے میں اشارہ کیا گیا۔ اب یہ خاص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے بعض باتوں کا حوالہ دیا گیا ہے، جس سے یہ بات واضح کرنا مقصود ہے کہ ان کی طلب پر ان کو بھی کوئی نشانی دکھائی گئی تو ان کا رویہ بھی پچھلی قوموں سے کچھ مختلف نہ ہوگا۔ ان ربک احاط بالناس، یہ اشارہ ان آیات کی طرف ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ اب ہم کفار مکہ کے زور اور اثر کو اس کے اطراف سے کم کرتے ہوئے مکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مثلا سورہ رعد میں فرمایا اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم سرزمین کی طرف بڑھ رہے ہیں اس کے اطراف سے اس کو کم کرتے ہوئے۔ تو یہ بات اس وقت فرمائی جب اطراف مکہ میں اسلام پھیلنے لگا اور مکہ اور اہل مکہ گویا آہستہ آہستہ اسلام کے گھیرے میں آ رہے تھے۔ یہی مضمون سورہ انبیاء کی آیت نمبر 44 میں بھی ہے۔ پھر جب فتوحات کا دور شروع ہوا تو قرآن نے فتح مکہ کی پیشن گوئی کے حوالے سے یہ الفاظ فرمائے وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اور دوسری فتوحات بھی ہیں جن پر تم ابھی قادر نہیں ہو سکے لیکن اللہ نے ان کو اپنے احاطے میں لے لیا ہے۔ تو یہ باتیں کوئی ہوائی نہیں تھی بلکہ حالات ان کی صاف صاف پیشن گوئی کر رہے تھے، لیکن قریش کے ضدی لیڈروں نے ان تمام باتوں کا کوئی اثر نہیں لیا بلکہ انکار کر دیا، یہاں تک کہ انہیں مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ وما جعلنا الرؤیا، اور نہیں بنایا ہم نے اس رویا کو، اس خواب کو، التی اریناک کا، جو ہم نے آپ کو دکھایا، الا فتنۃ للناس، مگر لوگوں کے لیے آزمائش۔ اب یہ ان کی ہٹ درمی اور ضد کی دوسری مثال فرمایا، جو رویا ہم نے آپ کو دکھائی اس میں بھی ان کے لیے تنبیہ مضمر تھی، انہیں خوف دلانا مقصود تھا، تو وہ بھی ان کے لیے فتنہ ہی بنی اور انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا اور مذاق اڑایا۔ رویا سے یہاں اشارہ واقعہ معراج کی طرف ہے۔ واقعہ معراج آپ کی نبوت کی ایک بہت بڑی علامت، نشانی اور دلیل تھی کہ ایک ہی رات میں آپ کا مکہ سے مسجد اقصی تک جانا، پھر ساتوں آسمانوں کی سیر اور پھر واپس آ جانا، تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا، لیکن کافر لوگ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ تو یاد رہے کہ واقعہ معراج حقیقت میں بھی ہوا اور خواب میں بھی آپ کو بہت سی چیزیں دکھلائی گئیں، اور اس پر بہت سے قرآن اور سنت کے شواہد موجود ہیں۔ تو آپ کا خاص طور پر جو سفر ہے بیت اللہ سے بیت المقدس تک، وہاں یہ ایک واضح پیغام تھا بنی اسرائیل کے لیے بھی اور قریش کے لیے بھی کہ اب ان دونوں گھروں کی تولیت اور امانت موجودہ خائن متولیوں سے چھین کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دی جائے گی۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور شجرہ ملعونہ یعنی ملامت کیا ہوا شجرہ فی القرآن، قرآن میں۔ یہ تیسری مثال ہے جو تنبیہات میں سے تھی جن سے ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ شجرہ ملعونہ سے مراد شجرہ زقوم ہے، جس کے متعلق قرآن میں آیا ہے کہ وہ دوزخ میں ہوگا، اس کو دوزخی بھوک سے بیتاب ہو کر کھائیں گے۔
پھر اس پر پیاس سے بیتاب ہو کر کھولتا ہوا پانی پیاسے اونٹوں کی طرح پیئیں گے۔ شجرہ ملعونہ کی صفت شجرہ مبارکہ کی ضد ہے۔ ایک تو شجرہ مبارکہ ہے جو اپنے سایہ، اپنی طراوت، اپنے پھل، ہر چیز سے مخلوق کے لیے فیض کا باعث ہے۔ اس کے برعکس شجرہ ملعونہ جس میں نہ سایہ ہے نہ پھل، صرف کانٹوں کا ڈھیر ہے، کڑواہٹ ہے اور زہر سے بھرا ہوا ہے، جو مخلوق کے لیے لعنت اور مصیبت ہے۔ زقوم کی صفت یہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دوزخ کے احوال اس لیے سنائے گئے کہ غفلت کے مارے لوگ متنبہ ہو جائیں اور غفلت کی چادر تانے سوئے ہوئے لوگ بیدار ہو جائیں اور پھر ان تکلیفوں سے بچنے کے لیے محنت اور کوشش کریں۔ لیکن اہل مکہ نے ان باتوں سے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے الٹا نکتہ آرائی شروع کر دی کہ کیسے ممکن ہے کہ آگ بھی ہو، پانی بھی ہو، درخت بھی ہو، سب ایک جگہ پر ہی جمع کیے جائیں۔ تو یہ اس کو محال سمجھتے تھے۔ وَنُخَوِّفُهُمْ اور ہم ڈراتے ہیں ان کو، وَمَا يَزِيدُهُمْ اور یہ نہیں بڑھاتا انہیں، الا مگر طغیاناً سرکشی میں، کبیرہ بہت زیادہ، بہت بڑی۔ تو یہ مثالیں پیش کرنے کا مقصد تو یہ تھا کہ ان کو فائدہ پہنچے، لیکن یہ ان باتوں کو سننے سمجھنے کے بجائے، ان مثالوں کو سمجھنے کے بجائے، ان کی طغیانی، ان کی سرکشی مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن کے دماغ اتنے ٹیڑھے ہو چکے ہوں کہ سیدھی سے سیدھی بات بھی ان میں جا کر ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ان سے یہ توقع کیسے رکھی جا سکتی ہے کہ انہیں کوئی ایک نشانی دکھا دی جائے اور وہ اسے تسلیم کر لیں؟ یہ نشانی عذاب سے فائدہ اٹھانے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ اصل عذاب سے قائل ہونے والے لوگ ہیں، جس کے ظہور کے بعد قائل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دعا ہے رب کریم سے کہ وہ قرآن مجید کی حقیقی معرفت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔